السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق عزیز صاحب جو کہ لاہور سے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ پی ڈی ایم جلسے میں کیوں آئے اور اس جلسے کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائی محترم، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو کرائسس ہے اور پاکستان میں جو فائنانشل صورتحال ہے، اکنامکس کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کو جس لیول پہ نیچے گرا دیا گیا ہے اور قوم کا غریب بچہ اس وقت بھوک سے بلک رہا ہے، نہ کھانے کو دوائی ہے۔ دوائی آپ کو پتہ ہے کہ 300 سے 400% بڑھ چکی ہوئی ہے، اور آٹے چینی دال کا حال، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے اس وقت وہ اس کو بھی ترس رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، چلو میں بہت ہائی لیول کی بات نہیں کرتا، لیکن ہم اگر دیکھیں غریب عوام اس وقت جو صورتحال میں ہے، تو میرے بھی کچھ دوستوں نے آزمانے کے لیے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب یقین کریں وہی لوگ، وہی عورتیں، وہی بچے بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے۔ جب ہم سڑکوں پر جاتے ہیں تو معاشرے کی، ہم نے خواتین کی آہیں سنی ہے کہ اس وقت جو حال ہے آٹے کا، چینی کا، بنیادی ضروریات کا، پاکستان کی قوم یقین کرے خدا کی قسم تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے اور پچھتا رہی ہے اس لمحے کو جس وقت جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر بلایا تھا۔ لیکن آج یہ قوم اور میں بھی اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، آج اس جذبے کے ساتھ آئے کہ خدارا ہمارا چلنا قبول فرما اور اس عمران نیاز سے نجات عطا فرما، اس قوم کے اوپر حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے اعمال کا نتیجہ تھا جو عمران خان ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ ہم نے شریف انسان جو نہ صرف باپ دادا کے نام کے ساتھ شریف لگاتا جا رہا ہے، میاں نواز شریف، نہ ہم نے اس کی قدر کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج پچھتا رہے ہیں، آج رو رہے ہیں، آج اس وقت کو کوس رہے ہیں جب اس قوم کے نوجوانوں نے اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اس کو ووٹ دیا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ووٹ چوری بھی ہوا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قوم کے نوجوانوں نے جذبات میں آ کر اس کے کرکٹ کو دیکھ کر، شوق میں آ کر اس کو ووٹ دیا، اور آج ہم پچھتا رہے کہ یا اللہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا بیج ہے، اس بیج کو سڑا دے۔ یا اللہ یہ گندا انڈا جو ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے اسے ہماری جان چھڑا دے۔ یہی جذبہ لے کر ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس جذبے کے ساتھ ہم عزم کر کے جائیں گے۔ ہمیں جس طرح بھی قربانی دینا پڑی، ہمیں جیسے بھی قوم کو نکالنا پڑا، ہم اس یہودی ایجنٹ کے خلاف اس قوم کو نکالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس ملک میں وہی چینی جو 52 روپے ہوتی تھی آج 120 روپے ہے، دوبارہ انشاءاللہ 52 روپے پہ لائیں گے۔ وہی آٹا جو 40 روپے کلو ہوتا تھا آج 80 روپے کلو ہے۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی مانگ مانگ کر کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ سفید پوش انسان 3 وقت کی جگہ 2 وقت بھی نہیں کھا پا رہا، 1 وقت کی کھاتا ہے، 1 وقت کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں گلی محلوں میں گراس روٹ لیول پہ ہم لوگ گئے ہیں، دیکھا ہے حالات کو۔ جو 2 سال پہلے اس ملک کے اندر جو خوشحالی شروع ہو چکی تھی، آج اس کے برعکس بدحالی ہماری گلیوں میں، گھروں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں بلکتی ہوئی مائیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ مزدور آدمی کی مزدوری ختم ہو گئی، تعلیمیوں کے اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ کرونا کے نام پر اتنا بڑا اجتماع ہو سکتا ہے، اس کے اپنے لوگوں کا اجلاس ہو سکتا ہے، لیکن ایک 25 بچوں کے اسکول کے روم کے اندر کوئی SOPs لگا کر بچوں کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہ یقین کرے یہ ملک دشمن ایجنٹ کے اوپر پاکستان کے اندر آیا ہے، اور آپ حضرات گواہی دیں گے۔ کوئی بھی یوتھی اگر میری بات سن رہا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک کمرے میں جائیے گا، 2 نفل پڑھے اور اللہ سے رجوع کر کے پوچھے کہ تم نے یہ غلطی کی یا نہیں کی۔ آج اس ملک جو اس حال میں یہ ملک پہنچ چکا ہے، اس میں ہر یوتھیا برابر کا شریک ہے۔ جہاں ووٹ چور ذمہ دار ہے، وہاں یوتھیا بھی ذمہ دار ہے۔ اس نااہل نالائق حکمران کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے پہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بھائیوں کی جو غلطیاں تھی معاف فرما، اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کے راہوں پہ گامزن فرما۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، میڈیا لے کر جگہ جگہ جاتے ہیں، آپ حق سچ کا ساتھ دے، آپ حق اور سچ کو دکھائیں، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ ضمیر کی آواز پہ یہ کیمرے کی آن لائن سوشل میڈیا پہ پرچار کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک دوبارہ سے پھر وہی خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔